محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں ہوں جلیس رضا رامپوری، آپ کی خدمت میں ایک نئی موضوع کے ساتھ آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم، استقبال اور خیر مقدم ہے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے علم اور اس کی اہمیت۔ دیکھیے، علم کا مطلب ہے جاننا۔ علم کے معنی جاننے کے ہیں، اور علم ایک چراغ ہے، ایک روشنی ہے۔ اب علم کئی طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو دین کا علم ہے، ایک دنیا کا علم ہے، ایک بدن کا علم ہے، ایک دین کا علم ہے۔ کسی بھی چیز کی جانکاری ہو تو وہ ایک علم ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں جانکاری ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے۔ اب انسان کو اگر علم ہوگا تو وہ علم کے ذریعے سے بری بھلی، حلال اور حرام کی تمیز کرے گا۔ اگر اس کے پاس علم ہوگا، جانکاری ہوگی، دین کی سمجھ ہوگی، تو بری بھلی، حلال اور حرام چیزوں کو وہ جان لے گا، سمجھ لے گا۔ یہ بات تو یہاں تک رہی۔ اب ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اب آئیے مباشرت کی طرف۔ تو جس طریقے سے دین کا علم جاننا ضروری ہے، دین کا علم سمجھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے فعل مباشرت بھی ایک ایسا علم ہے جس کا جاننا دنیا کے ہر انسان کو ضروری ہے۔ کسی مرد اور عورت کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ یہ رشتہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، میاں کو بیوی سے ہم بستری کرنا ہے، مباشرت کرنا ہے، تو اس کی جانکاری، اس کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اس کی اہمیت، اس کی جانکاری اس کے پاس علم ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے اس چیز کو استعمال کرے گا، تو اس کا فائدہ بھی اس کو ملے گا۔ تو کسی شخص کو بھی اس بات سے، مباشرت سے چھٹکارا نہیں، کسی مرد اور عورت کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ پھر ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ اس علم کو عیبدار سمجھتے ہیں، ان باتوں کو عیب سمجھتے ہیں، یہ میاں بیوی سے جڑے تعلقات کے مسائل جتنے بھی ہیں ان کو عیب جانا جاتا ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر، ان کی عقل پر، جو لوگ کہتے ہیں یہ ان چیزوں پر حیا کرتے ہیں اور ان کو عیب سمجھتے ہیں، ان کی عقل پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ان کی سمجھ پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ ان کی کیسی سوچ ہے، کیسا ان کا ذہن ہے، کیسی ان کی گھٹیا سوچ ہے کہ ان مسائل کو وہ عیب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جس طریقے سے دین کے علم کو جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے بدن کے علم کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز، میرے پیارے، بدن کا علم ایک تو ہوا بدن کا علم، اور ایک ہوا دین کا علم۔ جب آپ کا بدن صحیح ہوگا تو بدن آپ کا تندرست ہوگا تو آپ دین پر چلنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا بلکہ آسان ہوگا۔ اگر آپ کا بدن تندرست نہیں تو دین پر چلنا بھی مشکل۔ تندرستی ہے تو نماز پڑھنے کی بھی طاقت ہے، تندرستی ہے تو روزہ رکھنے کی بھی طاقت ہے، حج کرنے کی بھی طاقت ہے، اور بیوی اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی بھی طاقت ہے۔ تندرستی نہیں تو دنیا بھی نہیں، دین بھی نہیں۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو جاننا ہے، دنیا کے علم کو بھی اور دین کے علم کو بھی۔ تو محترم سامعین، علم سیکھیے۔ اسی دین کے علم میں آپ کو مباشرت کا طریقہ بھی ملے گا، میاں بیوی کے حقوق بھی مل جائیں گے، بیوی کے حقوق بھی مل جائیں گے۔ جو کچھ لوگ، ایک بات اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا جو لوگ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی شریک حیات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور اچھا برتاؤ جب ہی کرے گا جبکہ اس کو علم ہوگا۔
تو محترم سامعین، میں امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔